حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم سمود نے یہ سوال کیا کہ اس پہاڑ سے اگر ایک اونٹنی بچہ آ کر جن دے گی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے فرمایا، بے شک تمہارے رب کی طرف سے یہ واضح دلیل آ چکی کہ یہ تمہارے لیے اللہ کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، بس اسے کھلا چھوڑ دو کہ وہ خدا کی زمین پر چاہے چرے، اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے ورنہ تمہیں دردناک عذاب کر لے گا۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد ان سب نے بے شک صالح کا معبود بڑی ہی قدرت رکھنے والا ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اس طرح ان کا سردار اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ اسلام لے آیا۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگی، باقی لوگ اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ ان بختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جادو قرار دے دیا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اب اللہ کے عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اور یہ کہ تم اس اونٹنی اس کے بچے کو نہایت ہی تعظیم سے رکھو، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دینا، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہیں گے شاید اللہ کا عذاب تم پر نہ آئے۔ اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ کھاتی پھرے، اس سے برائی سے ہاتھ نہ لگانا۔ وہ اونٹنی بہت قد آور تھی، اللہ کا معجزہ تھی، اس کا بہت روب تھا۔ جس طرح جاتی باقی سب جانور اسے دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے، پانی پر آتی سب پانی پی جاتی۔ اس طرح لوگ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ یہ اونٹنی تو بہت زیادہ پانی پی جاتی ہیں، ہمارے لیے باقی پانی نہیں بچتا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فرمایا، ایک دن تم کنویں سے پانی پی لیا کرو، دوسرے دن اونٹنی پانی پیا کرے گی، اور جس دن یہ پانی پیے گی اس دن تم اس کا دودھ نکال لیا کرو۔ چنانچہ اس طرح کیا گیا۔ ایک دن اونٹنی پیتی، ایک دن لوگ اونٹنی کے دودھ سے اپنے برتن بھر لیا کرتے، دوسرے دن وہ پانی پی لیتے۔ کچھ دن تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، لیکن پھر وہ اسی اونٹنی سے تنگ آ گئے۔ ان کے تنگ آنے کی وجہ سے یہ تھی کہ وہ جہاں سے گھاس چڑھتی وہاں گھاس ختم کر دیتی اور دوسرے جانوروں کے لیے گھاس نہ بچتی۔ اب جن لوگوں نے جانور پالے ہوئے تھے انہیں یہ بات سخت ناگوارہ گزرتی تھی۔ اب وہ سوچنے لگے کہ کس طرح اس اونٹنی سے نجات حاصل کی جائے تاکہ ان کے جانور بھی فراغت سے چڑھ سکیں۔ دوسری طرف وہ عہد کر چکے تھے کہ اونٹنی سے کوئی برا سلوک نہیں کیا جائے گا، اس لیے وعدہ خلافی سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس موقع پر پھر شیطان آگے آیا، اس نے کچھ نوجوانوں عورتوں کو اکسایا۔ عورتوں نے اعلان کیا کہ جو بھی شخص اس اونٹنی کو قتل کر دے گا وہ ہم میں سے جس سے چاہے شادی کر سکے گا۔ اس اعلان کو سن کر دو آوارہ گرد نوجوان قد آور بن سالت اور صدا اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان عورتوں کے بھی بہت سے جانور تھے، اس لیے یہ دوسرے سے زیادہ پریشان تھے۔ اس طرح یہ دونوں بدنیتی آدمی اونٹنی کے قتل کی تدبیریں کرنے لگے۔ آخر ایک دن تیر اور تلوار لیے اپنے کچھ ساتھیوں سمیت اونٹنی کے رستے پہ بیٹھ گئے۔ وہ ایک تنگ سی گلی تھی۔ اونٹنی چراگاہ سے واپس لوٹی، اسے آتے ہوئے دیکھ کر مستہ نے اپنی کمان میں سے تیر چڑھایا اور اونٹنی کی پیشانی پر مارا۔ اب سب نے مل کر شور مچاتے ہوئے اونٹنی پر حملہ کر دیا، لیکن اونٹنی اس قدر طاقتور تھی کہ اس نے کسی کو نزدیک نہ آنے دیا۔ آخر غدار نے اس کے پیچھے جا کر وار کیا، تلوار اس کی نوچوں پر مار دی، اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ ساتھ ہی باقی لوگ تلواروں کے وار کرنے لگے اور آخرکار انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا جسے ناقۃ اللہ کہا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی۔ اس سے پہلے ہی حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کر دیا تھا۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سمود نے اپنی سرکش کے سبب جھٹلایا، پس اللہ کے رسول نے انہیں کہہ دیا تھا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معجزہ ہے اور اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین پر چڑھتی پھرے۔ پس انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، اونٹ کی کونچیں کاٹ دیں۔ پس ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کے سبب زمانے کو ان پر الٹ مارا، پس برابر کر دیا انہیں، اور پروردگار نے ان کے اس سے انجام تک پہنچا دیا۔